السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کے حوالے سے ایک ایسا کرشمہ بتانے جا رہے ہیں جن کو سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے اور سوچیں گے کہ واہ کیا رمضان کا کرشمہ ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ تو دوستو ماہ رمضان کو مبارک مہینہ ماننے والے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، رمضان کی آمد پر ہر طرف اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، ہر طرف اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بڑا عطا کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بھی نیکی آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو محبت کے ساتھ پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سب کی دعا قبول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اس مہینے کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی خوشی نظر آتی ہے، ہر طرف رونق ہی رونق ہو جاتی ہے۔ دوستو ایک 7 سال کا چھوٹا بچہ تھا جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب رمضان اور روزے کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور یہ بچہ بھی رمضان اور روزے کی فضیلت کو بڑی توجہ سے سن رہا تھا، اور اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ بھی روزے رکھے گا، وہ بھی سحری کرے گا، وہ بھی افطاری کرے گا، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا۔ پیارے دوستو، ابھی یہ بچہ صرف 7 سال کا ہے۔ آپ اس کے اندر کا جذبہ دیکھیں، رمضان اور روزے کی محبت دیکھیں، اور یہی حال اور یہی جذبہ رمضان شریف میں تمام بچوں کا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ بچہ یہ بیان سننے کے بعد اپنے گھر جا کر اپنی ممی سے کہتا ہے کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، مجھے بھی سحری میں اٹھا دینا۔ لیکن ماں جانتی تھی کہ ابھی میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی وہ اس لائق نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ لیکن وہ بچہ تھا، وہ بار بار ضد کیے جا رہا تھا کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جیسے ہی رات ہوئی وہ فوراً سو گیا۔ لیکن سحری کا جب وقت ہوا تو بچہ نہ اٹھ سکا، اور بچے کی ماں نے اسے نہیں اٹھایا۔ ماں نے سحری کے بعد نماز فجر پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت میں لگ گئی۔ جب صبح ہوئی، جیسے ہی سورج کی روشنی اس بچے کے منہ پر پڑی تو وہ بچہ اٹھ گیا، اور اٹھتے ہی یہ بات کہنے لگا کہ ماں تم نے مجھے سحری کے وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ اور اسی بات کو لے کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری آرزو تھی، میری تمنا تھی کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، لیکن ماں آپ نے مجھے نہیں اٹھایا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ اور وہ بچہ رونے لگا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا ابھی تو روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، ابھی تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن وہ بچہ اپنی ضد پکڑے رہا، اور ایسے ہی پورا دن گزر گیا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ بچہ یہ جانتا تھا کہ اگر آج رات سو گیا تو پھر سے نہیں اٹھ پاؤں گا، اس لیے وہ بچہ روزے کی حسرت میں رات بھر ذرا بھی نہیں سویا۔ پھر جب سحری کا وقت ہوا تو اس نے بھی سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ آج وہ بچہ بہت خوش تھا، آج اس نے روزہ رکھ لیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر جیسے ہی صبح ہوئی، سورج نکلنے لگا تو ماں بے چین ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ کچن میں گئی اور جلدی جلدی کھانا بنایا، اور دوپہر کے وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ کچھ تو کھا لے میرے بیٹے، دوپہر ہو گئی ہے، تیری یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ بچے نے کہا کہ روزہ توڑنا گناہ ہے۔ تب ماں بولی کہ میرے بیٹے تیرا گناہ میں اپنے سر لے لوں گی، کچھ تو کھا لے میرے بیٹے، دوپہر ہو گئی ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ماں میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر روزے دار جائے گا اور حشر کے دن جلوہ پروردگار پائے گا۔ ماں میں اپنا روزہ نہیں توڑوں گا۔ لیکن وہ ماں تھی دوستو، ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ بار بار کہے جا رہی تھی کہ میرے بیٹے تیرا گناہ میں اپنے سر لے لوں گی، تو روزہ توڑ دے، تو کچھ کھا لے، تو روزہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو بیٹا تھا وہ کسی بھی حال میں نہیں مانا۔ وقت گزرتا گیا، اور پھر جب عصر کا وقت آیا تو بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یعنی کہ اس کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ اس کا گلا سوکھ گیا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی اور وہ بچہ انتقال کر گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی، بہت پچھتائی۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت آیا اس نے روزہ کھولا، اور وہ روزہ کھولتی جاتی
اور روتی جاتی۔ پھر اس نے مصلی بچھایا اور مغرب کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کرنے لگی، یا اللہ میرا بیٹا چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ میری تو ساری کمائی لٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ میں کیسے جیوں گی؟ وہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کے دروازے پر ایک فقیر آ گیا۔ اس نے کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں روزے دار ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ جب اس عورت نے اس فقیر کی آواز سنی تو اس نے جو کچھ بنایا ہوا تھا سب اس فقیر کو دے دیا۔ جب وہ فقیر کو دینے گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس فقیر نے کہا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میرا 7 سال کا بیٹا تھا، اس نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا اور بھوک کی وجہ سے عصر کے وقت اس کی جان نکل گئی۔ دوستو، وہ فقیر گھر کے اندر آیا اور اس بیٹے کے سرہانے کھڑا ہو کر بولا کہ اٹھ خدا کا نام لے کر ننھے روزے دار۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ بولے، اتنے میں کیا ہوا کہ وہ بچہ جو مر چکا تھا وہ ننھا روزے دار پھر سے زندہ ہو گیا اور اللہ پاک کا نام لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستو، یہ بہت بڑا کرشمہ ہے۔ ایک ننھا روزے دار جو مر چکا تھا وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے پھر سے زندہ ہو گیا۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا کرشمہ ہے کہ ایک مردہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! رمضان کا کیا کرشمہ ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ دوستو، ماہ رمضان کو رحمت کا مہینہ ماننے والے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعات سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، تاکہ سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہر طرح کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔